بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم پہلا چیپٹر کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ تو بایولوجی میں آج ہم دیکھیں گے کہ ایک جو بایولوجسٹ ہوتا ہے اس کے لیے بایولوجسٹ بننے کے بعد کیا کیا وہ جابز کر سکتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹرز کی جاب ہے، نرسز کی، ڈینٹسٹ کی، دانتوں کے ڈاکٹر کی، فزیو تھراپسٹ جو ایکسرسائز سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ویٹنری ڈاکٹرز جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں، بایو ٹیکنالوجسٹ اور فورینزک سائنٹسٹ جو حادثات کی صورت میں لوگوں کو تحقیق کرتے ہیں، نیوٹریشنسٹ خوراک کے اسپیشلسٹ، فارمرز اور ہارٹیکلچرسٹ۔ تو آج ہم دیکھیں گے میڈیسن اور سرجری کا شعبہ جو ہے، جو میڈیسن اور سرجری سیکھتے ہیں ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ اور میڈیسن اور سرجری کے پیشے کا تعلق انسان میں بیماریوں کی تشخیص اور اس کے علاج سے ہے۔ تو بیماریوں کی تشخیص جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ سے بھی کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر بننے کے لیے ایف ایس سی کے بعد 5 سال کے لیے ایم بی بی ایس کی ڈگری لینی پڑتی ہے، 5 سال آپ کو میڈیکل کالج میں پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ انسانوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو جو سرجن ہوتا ہے وہ جسم کے حصے کی مرمت بھی کرتا ہے، یا کبھی جسم کے کچھ اعضاء کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، یا ان کو نکال بھی سکتا ہے۔ تو جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ صرف دوائیوں سے مریض کا علاج کرتے ہیں، اور سرجن جو ہیں وہ آلات کے ساتھ چیر پھاڑ بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہ سرجری سے پہلے اس آدمی کے ناک پر زخم کا نشان ہے، تو کیونکہ یہ سرجری کے ذریعے اس کو متاثرہ حصے کو نکال کر جو جلد ہے اس کو آپس میں سی دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جو سرجن ہوتے ہیں وہ جسم کے حصوں کی مرمت کرتے ہیں۔ پھر سرجری کے ذریعے پیٹ چاک کر کے اس میں جیسے گردوں کی پتھری ہے تو پتھری کو آپریشن کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ سرجری کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ گردے بھی تبدیل کرتے ہیں، اس کو گردوں کی پیوند کاری کہتے ہیں۔ بیمار گردوں کو نکال کر صحت مند گردے لگا دینا۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے 2 گردے عطا کیے ہیں، اور اگر ایک صحت مند آدمی جس کو ڈونر کہتے ہیں اگر وہ اپنا ایک گردہ بیمار آدمی کو دے دے تو اس کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی سرجن ہی تبدیل کرتے ہیں۔ پھر ایک ڈائلیسس یا وہ پروسیس جس میں جس بندے کے گردے ناکارہ ہو گئے ہوں اس کے خون کو صاف کرنے کے عمل کو ڈائلیسس کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت مہنگا عمل ہے۔ اس میں آپ کو کم از کم ہفتے سے 2 یا 3 دفعہ ہاسپٹل جا کے اپنا خون صاف کروانا پڑتا ہے، اور اس میں جو ہے 2-3 گھنٹے ایک عمل میں لگتے ہیں، اور اگر آپ پرائیویٹ کرائیں تو کم سے کم 15-16 ہزار ایک ڈائلیسس کا خرچہ ہے۔ پھر جب گردے جو ہیں وہ پیوند کاری کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ہی اپنا گردہ عطیہ کریں تو اس کے باوجود بھی مہینے میں اپنے امیون سسٹم کو ڈاؤن کرنے کے لیے دوائیاں لینی پڑتی ہیں، جن کا ایوریج خرچہ جو ہے وہ مہینے کا 20 سے 25 ہزار تک پڑتا ہے، اور یہ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو یہ دوائیاں لینی پڑیں گی۔ تو اس سے بہتر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ گردے کی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو گردے کی بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ موٹے لوگوں کو ہوتی ہیں، موٹاپا اس کی ایک وجہ ہے۔ پھر زیادہ وائٹامن سی اور ڈی لینے کی وجہ سے بھی گردے میں خرابی ہو جاتی ہے۔ نمک کی زیادتی بھی گردے کے لیے نقصان دہ ہے۔ میگنیشیم کی کمی نقصان کرتی ہے، اور پھر پیشاب میں کیلشیم کی زیادتی اور نمک کا زیادہ لینا اور لحمیات یا پروٹین کا زیادہ استعمال کرنا۔ خاندانی ہسٹری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے خاندان میں یہ زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ گردے کی تکلیف ہو، اور پانی کی کمی۔ تو اس سے بچاؤ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ڈرنک پلینٹی آف واٹر، آپ کم از کم پیاس کے علاوہ جو ہے وہ 8 سے 10 گلاس پانی جو ہے وہ پئیں۔ موسم کے حساب سے گرمیوں میں آپ کو زیادہ پانی پینا پڑے گا، اور سردیوں میں اگر پیاس نہ بھی لگے، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گردوں کو واش کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔
اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو اپنے یورین کے یا پیشاب کے کلر کو چیک کریں. جیسے لیفٹ سائڈ پہ بالکل سفید یا ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پانی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا جو پیشاب کا رنگ ہے وہ گہرے پیلے رنگ کا یا اورنج کلر کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جتنا پانی چاہیے آپ اس سے کم مقدار میں پانی لے رہے ہیں. تو یہ آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے پیشاب کے رنگ سے خود اپنے پانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے فزی ڈرنکس ہیں, یہ کوک اور مختلف قسم کے انرجی ڈرنکس ہیں, یہ گردے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. ایک تو ان میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے جو کہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے کو گردے کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو آج سے ان چیزوں کی بجائے سادہ پانی یا لیموں کا پانی پئیں. پھر آپ دوسری جو چیز ہے جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ ایٹ لیس سالٹ, اپنے کھانے میں سے کم نمک مرچ استعمال کریں اور جتنا بھی نمک ہے اس کی زیادتی کو روکیں. اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نمک کب زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے آپ باہر کھانا چھوڑ دیں, کیونکہ جتنے بھی باہر کے کھانے ہوتے ہیں ان کو زیادہ مزیدار بنانے کے لیے ان میں نمک زیادہ ڈالا جاتا ہے, ان کی عمر کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ نمک کا ایک پروٹیکٹیو رول ہے. جس کھانے میں نمک زیادہ ہوگا وہ خراب دیر سے ہوگا. تو اس لیے ان کھانوں میں جو ہے وہ نمک کی فراوانی ہوتی ہے جو آپ کے گردے کے لیے نقصان دہ ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ کیمیکلز بھی ڈالے جاتے ہیں ان کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے. 70% sodium comes from restaurant foods and commercially processed foods. یہ جو آپ لیز اور جو بازار کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ان میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ آپ کو مزے کی لگتی ہیں اور آپ کو فوراً بنی بنائی مل جاتی ہیں, اور پاکستان میں بہت رواج بڑھتا جا رہا ہے باہر کھانے کا, تو اپنے گھر کا صاف ستھرا بنا ہوا کھانا کھائیں, باہر کی بنی ہوئی چیزیں کھانی آج سے چھوڑ دیں. پھر یہ ہے کہ ایکسرسائز ڈیلی, آپ کو کم از کم 15 سے 30 منٹ روزانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایکسرسائز میں مختلف چیزیں ہیں, آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی گیم فٹ بال ٹیبل ٹینس وہ بھی کھیل سکتے ہیں جو آپ کو کھیلنی چاہیے, یا اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ پیدل چلنا شروع کر دیں. آپ اپنی گھر سے مارکیٹ تک اسکول تک جو ہے وہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہیں. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہماری دماغی استعداد کو بڑھاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایکسرسائز اور واک آپ کے موٹاپے کو بھی کم کرتی ہے. تو یہ جو آج کل ہے کہ تھوڑی سی بھی کام کے لیے گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال, اس کو چھوڑ دیں. اس کے لیے ہمیں اپنی عادتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے ورزش ضرور کرنی ہے, اپنی باڈی کا خیال کرنا ہے, اپنے مائنڈ کے لیے اچھی کتابیں پڑھنی ہیں, اور جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اسے عمل میں بھی لائیں, اپنی عملی مہارتوں میں اضافہ کریں. پھر اپنے قریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں, خوش رہنا سیکھیں, اور پھر اللہ کا ذکر کریں, دعا کریں اور نماز پڑھیں, اور قرآن کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ کریں. کیونکہ جب تک آپ کے یہ چاروں کمپوننٹس پورے نہیں ہوتے آپ صحت مند نہیں ہیں. تو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ کا جسم بھی ہیلدی ہونا چاہیے, آپ کا مائنڈ بھی ہیلدی ہونا چاہیے, آپ کا دل بھی ہیلدی ہونا چاہیے, اور آپ کی روح بھی. اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیلدی ہوں گی تو آپ کی لائف جو ہے وہ پرسکون اور ہیپی ہوگی. امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور